أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے گا. نازل ہوا ہے ان پر، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا، لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا. اور قرآن آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، قرآن آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، قرآن آخری ہے، آقا بھی آخری ہے. جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ، جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. فرمان ہے نبی کا، فرمان ہے نبی کا، ایمان ہے ہمارا، فرمان ہے نبی کا، ایمان ہے ہمارا. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا. لا نبی بعدی فرمان کتنا پیارا. اور کافر ہے قادیانی، کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی، کافر انہیں کہیں گے، کافر ہے قادیانی، کافر انہیں کہیں گے. مرزے پہ لعنتیں ہوں، مرزے پہ لعنتیں ہوں، ارمان ہے ہمارا،
مرزے پہ لعنتیں ہوں ارمان ہے ہمارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا۔ اور جس دور میں بھی کوئی، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، جس دور میں بھی کوئی خود کو نبی کہے گا، گردن مڑوڑ دیں گے، گردن مڑوڑ دیں گے، اعلان ہے ہمارا، گردن مڑوڑ دیں گے، اعلان ہے ہمارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا۔ اور آخری شعر، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، جب تک ہے سانس تب تک، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، جب تک ہے سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا، لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کے لیے اس دنیا میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کی خوش قسمتی کی ہے اور خوش نصیبی کی ہے، لیکن ان تمام باتوں میں جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، جس کا مقابلہ اللہ کی اور کوئی نعمت نہیں کر سکتی، وہ خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کائنات، رحمت کائنات، خاتم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ
انسان کو اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے. اللہ کی ذات انوارات کا، تجلیات کا منبع ہے، مرکز ہے. کسی بڑے سے بڑے صاحب اعمال، صاحب بصیرت، صاحب حکمت، صاحب تقوی انسان کا اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کی ایک تجلی کو بھی برداشت کر سکے. اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ عام انسان نہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی ایک ایسی ہستی جو اللہ کے کلیم کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تقاضا محبت سے مغلوب ہو کر تھا. اللہ آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب میرے کلیم نے مجھ سے کہا تو میں نے جواب میں کہا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی اگر آپ کی چاہت ہے تو پھر ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ آپ کے قریب ہے آپ اس کو دیکھ لیں. میں اپنی ذات کی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، نور کی ایک تجلی ڈالوں گا. اگر اس تجلی کو اس پہاڑ نے برداشت کیا فسوف ترانی، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس امتحان سے پہلے آپ گزریں تو صحیح. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لیکن جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کا القاء فرمایا تو اس تجلی میں اتنا زور تھا، اتنی پاور تھی، اتنی طاقت تھی، جعله دكا، کہ اتنے بڑے پہاڑ کو اللہ پاک نے کوٹ کر ریت بنا دیا، مٹی ہو گئی، ریت بن گئی. اور اس کا اتنا دباؤ تھا، اتنی ہیبت تھی اللہ کی تجلیات کی کہ وخر موسیٰ صعقا، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک. جب اس بے ہوشی سے باہر آئے کہنے لگے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں. واقعی آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ میرے اندر یہ تاب نہیں کہ میں آپ کی تجلی کو بھی دیکھ سکوں، آپ کی ذات کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. لیکن میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، اس کائنات میں انبیاء کے اسی سلسلے میں ایک ہستی ایسی آئی کہ جن کی آنکھ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی، عطا فرمائی جن کو، کہ انہوں نے عرش پر جا کر معراج کی رات نہ صرف اللہ سے ہم کلامی کی بلکہ اللہ کی ذات کا دیدار بھی فرمایا. بات چیت بھی کی، کلمات کہے بھی، سنے بھی، اللہ سے 3 انعامات لیے بھی، اور اللہ کی ذات کا دیدار بھی فرمایا. یہ طاقت اللہ نے صرف ایک ہستی کو دی اس دنیا کے اندر، جو آپ کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، امتیاز ہے،
اور وہ ہستی کون سی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو خوش نصیبی نہیں دوستو کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اتنے مقامات سے، اتنی اونچی شان سے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے، ان کو نوازا ہے. اور پھر ہر پیغمبر کی تعریف کی گئی کہ انہیں نبوت ملی ہے. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، آپ کا تذکرہ آیا، تو آپ کا مقام صرف نبوت نہیں فرمایا گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے اپنے محبوب کو اپنا رسول بھی بنایا ہے، اور ان کی خصوصیت صرف نبوت نہیں، ختم نبوت ہے. یہ انبیاء کے سلسلے کو مکمل کر لیں گے، خاتم الانبیاء بنیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے کہ جیسے کلمہ پڑھے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں بن سکتا، اور لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر کوئی بندہ موحد نہیں بن سکتا، اسی درجے کا عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خاتم الانبیاء نہیں مانے گا، وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں کہلائے گا، اس کی آخرت کے میدان میں نجات نہیں ہو سکتی ہے. دوست، یہ شرط اور بنیاد ہے کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا منصب عطا فرمایا. اس لیے اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے حصے میں، ہمارے پاس اللہ کے وہ پیغمبر آئے ہیں کہ جن پر اللہ نے اس سلسلے کی تکمیل فرمائی جس سلسلے نے اس زمین کو آسمان سے جوڑ دیا تھا. اس سلسلے نے انسان کو اس خالق کائنات کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے. جس ہستی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، قبر کے سوالات کیا ہے، مومن کے لیے قبر کیا ہے، منافق کے لیے کیا ہے، کافر کے لیے کیا ہے. جس ہستی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس ہستی کے ذریعے سے ہمارا ایمان بنا کہ ایک پل صراط بھی ہے جس سے ہر صاحب ایمان نے گزرنا ہے. اسی ہستی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کائنات کے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت اور پورے عاقل بالغ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا، انصاف کے ترازو قائم ہوں گے، اچھائی کا پلڑا الگ ہوگا، برائی کا پلڑا الگ ہوگا، ایک ایک چیز کا وزن کیا جائے گا. اور اسی ہستی نے ہمیں بتایا کہ اعمال تو تولے جائیں گے، لیکن اس وزن میں سب سے بڑی طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب بندے کے اعمال میں اخلاص زیادہ ہوگا. اس لیے اگر ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وہ غالب اور بھاری ہو جائے. اور اس ہستی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک جب بندے سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، تو اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا مقام دے دیں گے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم ہی نہیں ہے دوست، جس کو جنت کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں دوستو جس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں کس ہستی کے واسطے پتہ چلے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نہ ہوتے تو اس امت تک آخرت کے احوال کا علم کیسے آتا دوست؟
تو ختم نبوت کے عقیدے کا قائل ہونا ضروری ہے. یہ ہم سب کے ایمان کی اساس، بنیاد اور روح ہے دوستو. اس لیے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو، صرف یہ کہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں لیکن العیاذ باللہ آخری نبی نہیں مانتا، تو گویا اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آگے نبوت آ سکتی ہے. تو بھئی نیا نبی اس وقت آتا ہے کہ جب شریعت کی کوئی بات رہ گئی ہو نا، جب دنیا کو مزید شریعت کی تعلیمات کی ضرورت ہو، تب اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہیں. تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کا دین، آپ کی شریعت، نعوذ باللہ کیا وہ ناقص تھی دوستو یا وہ مکمل تھی؟ جی مکمل تھی. تو ہمارا عقیدہ ہے جب آسمانی شریعت پوری ہو گئی، تعلیمات پوری ہو گئی، اب یہ تعلیمات وہ ہے جس نے روز قیامت تک چلنا ہے. اس نصاب میں مزید ایک حرف کی گنجائش بھی نہیں، اس نصاب میں ایک لفظ کی گنجائش بھی نہیں، ایک سطر کی گنجائش بھی نہیں. لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نئے نبی کا تصور ذہن میں رکھتا ہے کہ آپ کے بعد آ سکتا ہے یا نعوذ باللہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے آپ علیہ السلام کی شریعت ناقص لگی، یہ مکمل شریعت کی تلاش میں لگا ہوا. اس لیے ان باتوں کو ہلکا مت لیں، اس کو عام باتوں کی طرح مت لیں. ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اس پر وہ محنت کی ہے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. جمعے کے بیان میں میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اس لیے کہ یہ عقیدہ بنیاد تھا دوستو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس فتنے کو پہچاننا جس نے اس عقیدے پر نقب لگائی، جو اس عقیدے پہ حملہ آور ہوا، اور جس نے امت کو بیوقوف سمجھ کر یہ کوشش کی کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے باطل کی بڑی محنت، بڑی فکر، ایک پری پلاننگ جس کو کہتے ہیں، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اس عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگائی گئی، ڈاکہ ڈالا گیا اس پر. اور ایک ایسے شخص کو جو جسمانی اعتبار سے بھی عیوب کا مجموعہ تھا، جسمانی اعتبار سے جو عیوب کا مجموعہ تھا. اب وہ بہت ساری باتیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس مجلس میں آج ہم جو ہر مہینے کی اصلاحی مجلس ہے، اور اتفاق سے ماہ ربیع الاول بھی ہے، اور پھر حسن اتفاق سے آپ جانتے ہیں کہ آج ستمبر کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 7 ستمبر. اور یہ پوری قوم من حیث القوم، پاکستانی قوم اس دن کو بطور تشکر مناتی ہے. تشکر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے شکر کا اظہار کرنا. تو بھئی شکر تو اس بات پر ہوتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہو. کسی کے ہاں بیٹا ہو تو 1 سال کے بعد وہ کہتا ہے ماشاءاللہ ہمارا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، خوش ہوتا ہے نا. 7 ستمبر کو دنیا کے نقشے پر پاکستان وہ واحد خوش نصیب ملک ہے جو بطور تشکر کے منایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس دن کیا کارنامہ اس ملک میں پیش آیا تھا. یہ بات ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کو یاد رکھنی پڑے گی دوستو.
ہم نے باطل کی چلائی ہوئی ہر بات کو دل کے اندر آج جگہ دی. وہ جو چلاتا ہے، جو بجاتا ہے، جو دکھاتا ہے، ہم گنگنا رہے ہوتے ہیں اس کو. لیکن ہمارے مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ 7 ستمبر کو اس ملک میں ایک بڑی سعادت اس قوم کے حصے میں آئی. اور وہ سعادت کیا تھی؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اور نیت اور عزم کریں گے کہ آئندہ ساری زندگی آپ کو یاد ہوگی. یاد ہوگی نا انشاءاللہ. بہت سارے بھائیوں کو پتہ بھی ہوگا یقیناً کہ یہ دن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی نسبت سے منایا جاتا ہے کہ اس دن اس ملک میں باقاعدہ ایک آئینی طور پہ، ایک قانونی طور پر پاکستان کے سب سے موقر اداروں نے اس فتنے پر پیر رکھا، اس کی سرکوبی کی جس نے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور یہ فتنہ اٹھایا گیا انگریز کی طرف سے. ایک شخص کو تیار کیا گیا کہ بھئی یہ مسلمان لوگ ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں تو ان کی تو فطرت میں جہاد پڑا ہوا ہے. جب لڑنے جاتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ ہماری طرف بڑھتے ہیں. ہم ان کو مار بھی دیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ شہید ہو گیا، وہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ قوم تو لڑ کر قابو نہیں آ سکی. ان کو زیر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی یہ اپنے پیغمبر سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے ذہنوں سے اس عقیدے کو نکال نہیں سکتے. بہت غور کیجئے گا دوست، نکال تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے اس عقیدے اور عقیدت کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں، مشکوک بناتے ہیں، مشتبہ بنا لیتے ہیں، اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے ایک ہستی کو پکڑ رکھا ہے، جبکہ یہ تصور تو آگے چل سکتا ہے. یہ یہاں ختم نہیں ہوتا، آگے بھی چلے گا. لیکن ایک دم ایک بندہ اٹھے، مثال کے طور پہ کل صبح ایک بندہ گلی میں آواز لگا رہا ہو کہ لوگوں نماز 5 نہیں یہ 4 ہے، نعوذ باللہ. کیا خیال ہے دوستو؟ اس کو ناشتہ کرائیں گے یا الٹا لٹکا دیں گے؟ اس کو سب الٹا لٹکا دیں. تو 5 نمازوں کو 4 کہنے والے کو کوئی قبول تو نہیں کرے گا. یہ تو باطل کو پتہ تھا. قدم بقدم، ایک سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار اس نے چلنا شروع کیا. یہ بات آپ کو فائدہ دے گی دوست. فتنہ پالا جاتا ہے، ایک دم منظر عام پہ نہیں آتا. فتنے کو پالا گیا، ٹریننگ دی گئی، تعلیم دی گئی، برین واشنگ کی گئی. اس لیے مدعی ختم نبوت جو اس 1.5 صدی کے اندر گزرا ہے، مرزا غلام قادیانی، آپ نے سنا ہوگا، جس کے پیروکاروں کو مرزائی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں. اس بات کو 2 + 2 4 کی طرح سمجھ لیں دوستو، اور آئندہ یہ غلطی مت کیجیے گا. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی آج کل کہتے ہیں احمدی. سنا ہوگا نا آپ نے، مرزائیوں کو کہتے ہیں احمدی. یہ بھی باطل کی محنت ہوئی. وہ کیوں احمدی ہے؟ آپ نہیں ہیں احمدی دوستو. قرآن کریم سورۃ الصف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اسم احمد کے ساتھ کیا گیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. احمد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہے، وہ اس مردود کا کیسے ہوگا؟ احمدی نہیں ہے دوستو. یہ ایک لفظ بڑا خطرناک ہے، احتیاط کریں اس میں. پہلے جب اس بندے کو لایا گیا نا منظر عام پہ، ایک دم نہیں کہ وہ صبح اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں یا میں بھی نبی ہوں. اس کو پہلے ایک صوفی، ایک صالح، ایک نیک بندے کی شکل میں لایا گیا.
بات سمجھ؟ ایک سادہ، ایک دنیا سے کٹا ہوا ایک زاہد انسان بنا کے اس کو پیش کیا گیا کہ بھئی نئے بزرگ جو ہے وہ منظر عام پہ آئے، ایک نئے ولی آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آئے، سفید کپڑے ہو، بڑا عمامہ ہو، ہاتھ میں عصا ہو، بڑی تسبیح پکڑی ہوئی ہو، تو ہم بھی اس کے لیے صف میں جگہ بنائیں گے کیا؟ بھئی حضرت آئے ہیں، ان کے لیے جگہ بنائیں، جانے یا نہ جانے، ان کا حلیہ تو بتا رہا ہے کہ بندہ قابل احترام ہے۔ تو پہلے اس مرزے کو جب پیش کیا گیا نا، تو اس کو ایک تصوف کے لبادے میں، تصوف میں صوفی بنا کے، ایک بزرگ بنا کے لایا گیا، یہ ایک بزرگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوا، قریب بھی ہوا، حتیٰ کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ، اہل علم اور زیرائی لوگ کہ جو ایک ذہن اور شخصیت رکھتے تھے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت جو شاعر مشرق تھے، وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اس لیے آج تک مرزائی فتنہ علامہ اقبال کی وہ شاعری پیش کرتا ہے جو اس نے مرزا کی تعریف میں کہے کہ بھئی یہ دیکھو مرزا کی تعریف کر رہا ہے۔ تو آپ کو جواب مل گیا اس کا دوستوں؟ یہ اس زمانے کی تعریف ہے کہ جب مرزا کس شکل میں آیا تھا؟ صوفی بزرگ کی شکل میں آیا۔ بعد میں جب اس کے کرتوت سامنے آئے تو پھر علامہ اقبال نے اس کے رد میں بھی اشعار کہے۔ ہمارا مسئلہ اور مصیبت یہ کہ ہم صحیح علم سے بالکل دور ہیں، نہ ہمیں پہلے والے اشعار کا پتہ ہے نہ بعد والے کا پتہ ہے، تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی کھلواڑ کر کے چلا جائے۔ یہ پہلا قدم تھا، لوگ متاثر ہوئے، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کچھ عرصے بعد دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ امام مہدی، جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے نا۔ اس امت کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کی قیادت میں امت دجال سے جہاد کرے گی۔ اس نے کہا میں وہ مہدی ہوں۔ جب یہ بات کی تو جو علماء حق تھے، علماء دین تھے یا ذی عقل لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ ان تلوں میں بھی تیل نہیں ہے، یہ کسی کے خرچے پر پلا ہوا آدمی۔ انہوں نے امت کو اسی وقت سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک بڑے طبقے کا ایمان ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اسی موقع پر آگے بڑھ کے بچایا کہ بھئی یہ، لیکن ایک طبقہ جڑا چل رہا ہے۔ کچھ وقت کے بعد بندہ مزید آگے بڑھا اور تیسرے سٹیپ میں اس نے آ کے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے دنیا میں اترنا ہے نا دوستوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر ہے؟ آسمانوں پہ ہے، زندہ ہے، اور قیامت سے پہلے اتریں گے۔ اس نے کہا میں وہ ہوں۔ ایک قدم اور آگے بڑھا کہ وہ عیسیٰ میں ہوں اور میں دنیا میں آ گیا۔ تو اس دعوے کے بعد لوگ جو قریب تھے اس میں سے جو مزید تھوڑا عقل والے تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ اب یہ آگے مرحلہ وار بڑھ رہا ہے۔ چوتھے مرحلے میں اس نے جب اپنی ایک بیس بنائی، ایک بنیاد بنائی، ایک جڑ پکڑ لی، چوتھے مرحلے میں جا کے اس نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا نبی معصوم ہوں۔ آپ ایک بات پہ غور کریں کہ باطل جب ذہن پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ پہلے ذہنی سطح کو دیکھ کر انسان کو چلاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، فتنوں کو پہچاننا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم علماء امت کے محتاج ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آج کل ڈاکٹر پرچی لکھتے ہیں، بھئی یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی، یہ دوائی۔ اب وہ پرسکرپشنز لکھ لی، آپ گئے میڈیکل اسٹور پہ، وہ آپ کا پرچہ دیکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جی پیچھے مڑ جاتا ہے نا،
یہ ڈبہ وہ ڈبہ یہ ڈبہ، اس کو آواز دی کہ وہ اوپر سے پھینکو، او ایک انبار تیار ہو گیا، تھیلی بن گئی، بل بنا کے آپ کو دے دیا کہ جی 8,415 روپے. یہی ہوتا ہے. لیکن جو میڈیکل اسٹور والا آپ کا ساتھی ہو، قریبی ہو، مخلص ہو، وہ آپ کو فوراً دوائیاں نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے، شاید کوئی ساتھی بیٹھے بھی ہو، کہ یہ جو میڈیسن ہمارے ہاں بن کر آتی ہے اس میں بھی اسٹیج نمبر 1 2 3 بعض بالکل جعلی ہوتی ہے، پھر اس سے کچھ بہتر، پھر سب سے اچھی. ریٹ میں فرق ہے دوستو، ہر میڈیکل اسٹور والا بتائے گا بھی نہیں آپ. تو یہ تو کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب جو آپ کا مخلص ہے وہ آپ سے کہے گا نہیں یہ والی نہیں لیں، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں، میں آپ کو نکال کے. اب دونوں گولیوں کا رنگ ایک، سائز ایک، اس پہ MG لکھا ہوا ایک، اس کی پیکنگ ایک ہے، آپ پہچان سکتے نہیں؟ پہچان سکتے نا. وہ میڈیکل والا کیسے پہچان سکتا؟ وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے بھائی، اس میدان کا بندہ ہے. ہم ظاہر کی پیکنگ کو دیکھ کر چیز خریدتے ہیں، میڈیکل والا اندر کی باتوں کو جان کے فیصلہ کرتا ہے. ہم کسی بندے کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے اس کے ظاہری پیکنگ اور خلیے کو دیکھتے ہیں، اور جو علماء حق ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر گھس کر اس کی حیثیت کو نکال کے پھر امت کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بندہ زہر ہے، یہ مار ڈالے گا تمہارے ایمان کو، اس کے قریب مت جاؤ. اب جس کو سمجھ آ جاتی ہے بچ گیا، نہیں آئی تو گیا، کام سے گیا، چلا گیا. تو جب یہ چیزیں ہوئی تو علماء تو سمجھ گئے تھے، لہذا وہ بیدار تھے. طویل قربانیوں کی دوستو ایک داستان ہے اس کے پیچھے. اس لیے میں ایک جملہ ذکر کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو. محدث کبیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو حدیث کے بڑے امام تھے، ان کا ایک بڑا مشہور ملفوظ ہے کہ جب ختم نبوت کے معاملات ان کے سامنے آئے اور انہوں نے اس فتنے کو پڑھا، دیکھا، پھر کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے اگر ہم نے اس فتنے کو پہچان کر پھر بھی ختم نبوت کے حق میں کام نہیں کیا تو گلی کا کتا ہم سے اچھا ہوگا. اس فتنے کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا دوست. بڑی محنتوں کے بعد اس کو علماء نے باندھا ہے، اور آئینی طور پہ باندھا ہے، قانونی طور پہ باندھ دیا ہے اس کو. ماہ ربیع الاول میں ہر مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. صرف ایک دن کے لیے بات نہیں ہے دوست، صرف 12 دن کی بات بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، عقیدت، محبت، آپ کی ذات پہ مر مٹنے کا جذبہ، یہ ایک دن یا ایک مہینے یا 12 دن کی بات نہیں، بلکہ ایک مومن کی ساری زندگی کا معاملہ. مومن کی ساری زندگی ربیع الاول ہے. آپ کے آنے کے بعد اب آپ کے وجود کی برکات سے، آپ کے وجود کے انوارات سے یہ عالم چمک چکا ہے دوستو. ہمیں جو روشنی اللہ کے پاک پیغمبر کی برکت سے ملی ہے، وہ روشنی اور وہ لائٹ اتنی پاورفل اور جاندار ہے دوستو کہ جو جلتی بجھتی نہیں ہے، وولٹیج کی کمی سے خراب نہیں ہوتی دوستو. وہ ایسی روشنی ہے کہ جو ایک دفعہ مومن کے دل میں چلی جائے وہ اس کو جنت تک پہنچا کے رہتی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ. اللہ نے آپ کی برکت سے امت کو جو روشنی دی، اور جس کو روشنی خود اللہ نے فرمایا دوستو، وہ یہ قرآن ہے جو آپ کی الماری میں پڑا ہوا ہے. حضور کی برکت سے تو روشنی مل چکی ہے.
وہ تو کبھی کم نہیں ہوگی. امت اس روشنی سے جڑنا نہیں چاہتی، اس کو وقت نہیں دینا چاہتی، اس کو سیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ اس پر وقت بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، دماغ کی صلاحیتیں لگے گی. تو سکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ضروری نہیں، بس وہ کر لو کام ہو جائے گا. ہم اس راستے پہ چل پڑے. تو ماہ ربیع الاول کے تقاضے ہیں دوستو، حق ہے ہم پر. جہاں ہمارے لیے ایک بڑی خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے. ہر مومن کا ایمان جس میں تازہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں دو باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک اپنے عقیدہ ختم نبوت کا، اس کو سمجھے بھی، محفوظ بھی کرے اور اپنی نسلوں کو سکھائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے. خاتم الانبیاء ہے. اور دوسری بات جو ہم سے تقاضا ہے، اہم بات، کہ اگر واقعتاً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قلباً محبت کرتے ہیں، دل سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آمد کی خوشی میں وہ روشنی ہمیں نظر آئے، اس کا احساس ہو، جو روشنی اور جو نور اللہ نے قرآن کی شکل میں دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دوست. اس کو سیکھیں، اس قرآن پر عمل کرنا شروع کریں. قرآن صرف بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس پہ سر پہ سائے کے لیے نہیں ہے کہ بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا. اس بچی کو جو قرآن کے نیچے جا رہی ہے، قرآن سکھایا ہے. یہ صرف ہمارے دکانوں اور مکانوں کے اوپننگ کے لیے، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر لیا اور پھر چلیں ختم ہو گئے، یا صرف اپنے مرحومین کے سویم اور 40ویں کے لیے، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں. ہم نے قرآن کو رسم بنا کے رکھ دیا ہے اور اس سے ہمارا تعلق محض ایک رسمی ہو کر رہ گیا. تو عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے دوستو سب کا، اور قرآن سے تعلق رکھنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری. اس مجلس میں نیت کر کے ہر ساتھی اٹھے گا کہ جتنی زندگی باقی ہے اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط اور محفوظ رکھیں گے، اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے، اور ساری زندگی قرآن پاک سے تعلق رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے، اس کے بعد مختصر سا ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے تو وہ کارڈ لے لیں بھائی، جن کے پاس ہے جیب سے نکال لیں. شاباش بھائی، ہاتھ اٹھائیں. جن کے پاس نہیں ہے تو طالب علم ان کو دے دے گا. اور یہ بات میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ یہ کارڈ صرف ایک مجلس کے لیے نہیں، یہ آپ کے پاس رہنا چاہیے جیب میں. لہذا جب مجلس آئے تو خود سے نکال لیں. یہ تو غلط بات ہوگی نا کہ ہر مجلس میں نیا کارڈ، ہر مجلس میں نیا کارڈ. یہ ہماری سستی کی دلیل ہے. ایک کارڈ لیں اور اس کو اوپر کے جیب میں، جیسے بٹوا رکھتے ہیں نا محفوظ، اس کا خیال کرتے ہیں، اس طرح شفقت فرما کے اس کارڈ کا بھی خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک وَأَنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام کو پورا پورا اجر اس کا نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز کے ساتھ ذکر. لیکن ذکر جہری کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ ہر پڑھنے والے کے اپنے کان تک آواز آئے. بہت زیادہ چیخ و پکار وہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے, ذکر کے آداب کے بھی خلاف ہے. اور ذکر جہری اتنا آہستہ ہو کہ اپنے کان تک بھی نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں. تو تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور پھر دعا ہو. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے جو دل کا ذکر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو ہر قسم کے خیالات سے یکسو کر دیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور وہ سب میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات، گندگی سب کچھ باہر نکل رہا، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا،
تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع شریعت میں، اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کی سفارش ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما دے، اور یا اللہ آپ کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں جو پہلی جماعت جنت الفردوس میں داخل ہو، جنت کے دروازے پر دستک دے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ اس جماعت میں شامل فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ بلا حساب و کتاب اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قبر کی پکڑ سے، قبر کے سانپوں اور اژدہوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔
جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر آنے والے فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اور اپنے پیارے صحابہ اور اہل بیت کی محبت و عظمت کے ساتھ ہمیں پوری زندگی گزارنے اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں جتنے آسمانی زمینی حوادثات آئے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہوئے، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما دے۔ ہمارے اس ملک کو مزید حادثات سے یا اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرما دے۔ قبل اول مسجد اقصیٰ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ قبل اول کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اس مسجد کے نمازی، کل امت مسلمہ کے مرحومین یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہمارے اس مدرسے کے ایک طالب علم عبدالہادی کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔